آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹرو فرینڈز آر آلویز ٹوگیدر ان اسپرٹ۔ پاکستان دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ نہ صرف سفارتی بلکہ سماجی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات بھی رکھتا ہے، جو ماضی کے شاندار تاریخ کا حصہ ہیں اور آج کے مضبوط مستقبل کی بنیاد۔ آپ کو لے کے چلیں گے ان ممالک کی سیر کو۔ ہم بات کریں گے منفرد روایات، مزیدار کھانے، دلفریب موسیقی اور باہمی یکجہتی کی۔ تو جڑیے ہمارے ساتھ ایک دلچسپ اور معلوماتی سفر کے لیے، جہاں دوستی، محبت اور ثقافت کا تال میل آپ کا ہے منتظر۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام پاکستان بیونڈ بارڈرز ود ڈاکٹر سندر خضر، اونلی آن UOS TV۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان بیونڈ بارڈرز میں میں ہوں ڈاکٹر سندر خضر۔ آج ہم جس برادر ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ نہ صرف ہمارے سفارتی، ثقافتی بلکہ مذہبی تعلقات بھی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے اپنے برادر ملک ترکیہ کی۔ ترکیہ کو پہلے ہم ٹرکی یا ترکی کے نام سے بھی جانتے تھے، جو پاکستان کا بہت ہی قریبی ساتھی ملک رہا ہے۔ ترکی کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ اس کی سرزمین مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہے۔ ابتدا میں یہاں پر ہیٹی، فریجین اور رومی تہذیبیں موجود تھیں۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے آٹومن امپائر کی بنیاد رکھی، جو اگلے 600 سال تک 3 براعظموں پر پھیلی رہی۔ سن 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ، جس کو ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، کو فتح کیا اور آٹومن امپائر کا دارالحکومت بنایا، جس کے بعد یہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد آٹومن امپائر کمزور ہو گئی اور بالآخر ختم ہو گئی، جس کے بعد جدید ترکی کا قیام عمل میں آیا۔ ترکی کے جنوب مشرق میں یورپ اور مغرب میں ایشیا ہے۔ اس کو باسفورس اسٹریٹ 2 براعظموں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق اور شام سے ملتی ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ دارالحکومت انقرہ ہے۔ ترکی کا جدید چہرہ 1923 میں کمال اتا ترک کی قیادت میں ابھرا، جب آٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد ترکی کو ایک جدید جمہوری اور سیکولر ریاست کے طور پہ جانا گیا۔ آج ترکی اپنی منفرد تاریخ، مضبوط معیشت، شاندار فن تعمیر، مزیدار کھانوں کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات نہ صرف تاریخی، ثقافتی بلکہ مذہبی بنیادوں پر بھی استوار ہیں۔ آٹومن امپائر کے زوال کے دوران برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کے نہ صرف مالی بلکہ اخلاقی طور پہ بھی مدد فراہم کی، جسے ترکی آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے خاص طور پہ تحریک خلافت، جو کہ 1919 سے لے کے 1924 تک ترکی میں جاری رہی تھی، اس کی حمایت کی۔ برطانوی راج کے خلاف آٹومن امپائر کے ٹائم پیریڈ میں برصغیر کے مسلمانوں نے مالی امداد فراہم کی، جو آج بھی ترکی میں امانت فنڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد ترکی ان ممالک میں شامل تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا اور پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو استوار کیا۔ دونوں ممالک اقوام متحدہ، OIC اور دیگر فورمز پہ بھی ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ دفاعی تعاون میں بھی ترکی اور پاکستان ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، جہاں ترکی نے پاکستان کو جنگی بحری جہاز فراہم کیے اور پاکستانی عسکری تربیت یافتہ جوان ترکی میں مختلف دفاعی کورسز میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت تقریباً $1.2 بلین پر محیط ہے اور دونوں ممالک اس کو سالانہ بنیادوں پر مزید مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ ترکی کی کمپنیز پاکستان میں میٹرو بس، توانائی، تجارت کے شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ ترکی کے ڈرامے جیسے کہ ارطغرل غازی پاکستان میں بے حد مقبول رہا ہے اور دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کی ثقافت کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ ترکی میں پاکستانی کھانے، ثقافتی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان میں ترک فنکار اور برانڈز کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ترکی کی ثقافت مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں اسلامی کلچر، عثمانی روایات اور جدید مغربی انداز ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترک لباس میں جدید فیشن کے ساتھ ساتھ عثمانی دور کے عناصر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ روایتی عثمانی ٹوپی، جو وہاں کے مرد حضرات میں عام طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ترکی کی خواتین کا روایتی لباس شلوار قمیض ہے اور زیادہ تر وہ کافتان بھی پہنتی ہیں، جس میں باریک کڑھائی اور نفیس فیبرک کو یوز کیا جاتا ہے۔
شادی کی تقریبات میں سلک کو ایک بہترین پہناوے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور خواتین میں زیادہ تر چمڑے سے بنی ہوئی جوتیوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ترکی کی فن تعمیر ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ترکی میں سیاحوں کے لیے کئی مشہور مقامات ہیں، جیسے استنبول میں آیا صوفیہ، بلو ماسک، توپ کاپی محل اور مختلف عجائب گھر۔ کپادوکیا کی غاریں اور ہاٹ ایئر بیلون ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے جو عام طور پر سیاحوں میں بہت مقبول بھی ہے۔ ترکی کی مساجد اور محلات اسلامی خطاطی، رنگین ٹائلز اور منفرد ڈیزائن کے لیے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ترکی کی موسیقی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ درویشوں کا رقص جو کہ مولانا جلال الدین رومی سے منسوب ہے، ایک روحانی اہمیت رکھتا ہے اور تمام اسلامی ممالک میں پسند کیا جاتا ہے۔ ترکی میں جدید موسیقی کے ساتھ ساتھ کلاسیکی عثمانی موسیقی بھی بہت مقبول ہے۔ اگر ہم ترکی کے کھانوں کی بات کریں تو ترکی کے کھانے پوری دنیا میں بہت مقبول ہیں۔ اس کی بنیادیں عثمانی امپائر سے جڑی ہوئی ہیں اور ترکی کے مزیدار کھانوں میں اگر ہم دیکھیں تو کباب، شورما، میٹھے میں بکلاوا جو کہ ایک مٹھائی کے طور پہ جانا جاتا ہے اور جو کہ خشک میوجات اور شہد سے بنایا جاتا ہے۔ ترکی چائے اور کافی بھی اپنی منفرد خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جبکہ ترکی میں پیزا اور سوپ کو بھی ایک منفرد حیثیت حاصل ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے۔ انوائرمنٹ کے حساب سے ایک منفرد حیثیت بھی رکھتا ہے، بلکہ ایک صحت بخش فضا بھی ہے۔ جی تو ناظرین، اب ہم جانیں گے ترکی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 براعظموں پر واقع ہے۔ ترکی میں دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا گرینڈ بازار ہے جو تقریباً 4000 سے زائد دکانوں پر مشتمل ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ترکی کا سانتا کلاز کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ سانتا کلاز کا آبائی وطن ترکی ہے۔ ترکی میں مشہور ٹروائے شہر کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ترکی میں دنیا کا سب سے قدیم مندر گوبلی تاپی بھی موجود ہے جو تقریباً 11000 سال پرانا ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، آپ کے ذہن میں کوئی ایسے سوال ہوں یا کوئی معلومات ہوں جو پروگرام میں شامل نہ ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔